نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسولنا ورسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في شأن حبيبه المحترم وآمره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما قاما على سيدنا ومولانا محمد الذي أنهت به القصد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن پاک کی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ جل مجدہ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا دو. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اہل ایمان کو اجتماعی طور پر بھی اور انڈیویجولی بھی ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ان سے آگاہی دلائی جاتی ہے اور کوئی آدمی جبراً اس کو ہم دین اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کسی بھی آدمی کو آپ مجبور کر کے فورس کر کے آپ کہیں کہ مسلمان ہو جا، اس کی اجازت نہیں. البتہ جب ایک آدمی اپنی مرضی سے اپنے شوق سے انٹینشنلی دین اسلام کو قبول کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے، تو اس کے بعد یہ ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہوتا کہ اب مجھے اپنی ذمہ داریاں یاد نہ دلائی. اور وہاں پر قرآن کی یہ آیت کوٹ کرے کہ اسلام میں ضرر نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے. آپ نا ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، عام فہم ہے کہ اگر کوئی آدمی آرمی جوائن نہ کرے، پولیس پوسٹ جوائن نہ کرے، کوئی اس کو مجبور نہیں کرتا، کوئی اس کو مجبور نہیں کرتا. اگر اپنی مرضی سے وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کر کے وہ جوائن کر لیتا ہے، اب اگر وہ کہے کہ میں نے یونیفارم اپنی مرضی کی پہننی ہے، ٹائمنگ اپنی مرضی کی رکھنی ہے، اب یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی. اب اس کو ان ٹائمنگ کو فالو کرنا پڑے گا، اس
اسکیجول کو فالو کرے گا، اس کو اور یونیفارم کو پکڑے گا، اسے جوائن کرنے کے بعد وہ دی جائے جو ہائر اتھارٹیز ہوں گی یا جن کا وہ سبارڈینیٹ ہوگا، وہ جو کہیں گے فلاں جگہ جانا ہے، اتنے بجے جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، اگر وہ ڈیوٹی کا نہیں دیتا اس کے ہاتھ کھڑی ہو سکتی ہے، مواخذہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے میری مرضی میں دخل دیا ہے، بلکہ وہ اب اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی بن گئی۔ اسی طرح ایک بندہ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ مسلمان یا ریورٹ ہو کے مسلمان بن جاتا ہے، اب اس کے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں جنہیں نبھانا اس کا فرض ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ آدمی کا مسلمان ہونا، دیکھیں نا، ایک آدمی مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا تو وہ نہیں اٹھتا نماز کے لیے، یا اس طرح اس سے اپنی لائف کی روٹین ہی نہیں اس کی کہ جو اللہ نے نماز 5 ٹائم کی فرض کی ہے وہ میں ادا کروں۔ اگر کوئی بندہ یا فیملی یا اس کو کہے کہ آپ ایسے تو اسلام کے اندر کہنے کا بھی جو انداز ہو وہ پیار محبت بھرا ہو، کوئی بندہ کسی کو اچھائی کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا ویل وشر بن کے دعوت دے۔ جب سختی بال کا لینگویج کا غلط استعمال، لہجہ غلط، اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں، البتہ جب اچھے طریقے سے اس کو ریئلائز کرایا جائے، اس کا اگر وہ جواب یہ دے کہ نہیں میری مرضی میں پڑھوں نہ پڑھوں، تو پھر مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ جو بےہودہ عورتیں سڑکوں پہ بینر اٹھائے کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، اس میں اور اس بندے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اب جب بندہ دین اسلام کو قبول کرتا ہے ریورٹ ہو کے یا بائی برتھ وہ مسلمان ہے، اب ایکسکیوز نہیں کرتا، نہ یہ کہ مجھے کوئی ذمہ داری کا احساس نہ دلائے، نہیں، اس ذمہ داری کا احساس کو خود کرنا چاہیے۔ اور جب آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی پسند کو اللہ اس کے پیارے رسول کی پسند پر قربان کر دینا۔ بس سردیوں کا موسم ہو، آدمی میٹنگ چل رہی ہو، گرم بستر میں ہو، اب ہمارا جو نفس ہے اس کی تو خواہش یہی ہے کہ بندہ کسی گرم بستر میں رہے، لیکن اللہ کی پسند یہ ہے کہ بندہ اٹھے، وضو کرے، چلو اللہ توفیق دے تو تہجد کی نماز ادا کرے، نہیں تو کم از کم وضو کر کے سنتیں ادا کرے، اور جائے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور بندے کی نفس کی مرضی کیا ہے؟ میٹنگ چل رہی ہے، سردیوں کا موسم ہے، یہاں پر ہی میں انجوائے کروں۔ اب آدمی اپنی مرضی کو، اپنی پسند کو، اپنی یہ جو سہولت ہے اس کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا ہے، اور اسی کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اور اگر اپنی قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے 2 چیزیں خرید لی، ان کی جان، ان کے مال، اور اس کے بدلے میں انہیں جنت ملے۔ اور جان کا خریدنا اور مال کا خریدنا یہ کہ کوئی بھی مومن بنتا ہے، اس کی جو تھاٹس ہوتی ہیں، ویوز ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، وہ یقیناً اس بندے سے مختلف ہوتے ہیں جو ایتھسٹ ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، جس کا دنیا کے بارے میں نظریہ ڈفرنٹ۔ مثلا وہ ایک پرشین کا شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ
در حقیقت مالک عرش خدا کی امانت کا دروازہ در دست مال. حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کی مالک اللہ کی ذات، اور تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالی بندوں کو امانت کے طور پر کچھ چیزیں دیتا ہے، اور مومن آدمی ہر چیز کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی میں لکھ کے دے دیتا ہے کہ ساری دولت فلاں غریب کو دے دینا، فلاں ہاسپٹل کو دے دینا، فلاں مسجد کو دے دینا. اس کا حکم لاگو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ نے اثرائز کیا ہے اونلی ان ون تھرڈ، ایک تہائی جو ہے اس میں وہ وصیت لکھ سکتا ہے، لیکن ٹو تھرڈ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس میں اس کا قرض ادا ہوگا، تجزیہ و تقسیم ہوگی، اس کے جتنے بھی ورثاء ہوں گے ان میں وہ تقسیم ہوگی، وہ ساری بھی جیسے دے دے. تو اسلامک جو رولز ہے وراثت کے، ان کے مطابق اللہ کا قانون چلے گا. اگر وہی مالک تھا وہ فوت ہو گیا، اس کے حکم کی تعمیل ہوتی نہیں، وہ تو روح قبض ہوگی، چلا گیا. اب اللہ کے قانون کی تعمیل ہوگی جو اصل مالک. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے اہل ایمان سے ساری چیزیں خرید لی، حالانکہ دیتا وہ خود ہے، لیکن وہ فرماتا ہے میں نے خرید لی ہے، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی. کہ تم نے اپنا جسم اپنی مرضی نہیں، اپنا جسم اللہ کی مرضی کی ہے کہ اللہ نے یہ تم سے خرید لیا ہے. مال تمہارا ہے، لیکن اگر تم اسے فضول خرچی کرو گے تو شیطان فیملی کے فرد بن جاؤ گے. قرآن فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچیوں کے اندر دولت اڑانے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو جو بندہ قرآن کہتا ہے شیطان کا بھائی ہے، اٹ مینس کہ وہ اسی کی فیملی سے ریلیٹڈ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں تمہاری جو داریاں ہیں ان کو ادا کرنا بطریقے احسن، یہی تمہاری وہ کامیاب زندگی ہے کہ جو تمہاری آنے والی زندگی کو بھی تمہارے سرخرو ہونے کا سبب بنا دیتی ہے. اور اگر تم یہاں کی ذمہ داریوں کو نہ نبھاؤ تو پھر اگر چھوٹی سی غلطی ہو جائے، کوئی بندہ جہاں کی جاب کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مواخذہ ہوگا، اور ایک بندہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں استعمال کرے لیکن اس کے حکم کی نافرمانی کرے تو پھر یقینی طور پر اس کا بھی مواخذہ ہے. ایک چیز جو اللہ نے قرآن میں فرمائی خصوصی طور پر مردوں کو حکم دیا جو ہیڈ آف دا فیملیز ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا اپنے آپ کو بھی اور جو تمہارے سبارڈینیٹس ہیں تمہارے گھر میں، تمہارے بیوی بچے، انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ. یقینی طور پر معاف کرنے والا، بچانے والا وہ تو اللہ ہی ہے، لیکن کیونکہ دنیا کی زندگی کا نظام ایسا ہے، اس میں تربیت کی ضرورت ہے، اس میں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے جس کے اچھے نتائج مترتب ہوتے ہیں. اس لیے جو ہیڈ آف دا فیملیز ہیں ان کو فرمایا گیا کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جب کوئی بندہ جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کر دیتا ہے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے. کیا ہوتا ہے یہ بھی جنت بن جاتی ہے. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور پھر جب کوئی بندہ جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے تو یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے. اس کا امپیکٹ دنیا کی زندگی میں کیا ہوتا ہے یہ بھی جنت بن جاتی ہے. اور جب کوئی دنیا کی زندگی کے اندر جہنم والے کام کرتا ہے، جنت میں جانے کی تیاری نہیں کرتا،
عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کو سکون نہیں ملتا، بے اطمینانی ہوتی ہے، دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی جہنم۔ اس طرح اللہ نے فرمایا انفسکم وآہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ کیسے کہ جو بچہ کوئی بھی کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جولیاں پھیلا پھیلا کے نیک صالح اولاد کی دعائیں کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے التجا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ تو نیک اولاد کی دعائیں کرنا یہ سنت انبیاء ہے، اور یقینی طور پر جس نعمت کو اللہ کے نبی اللہ سے مانگتے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب کسی بھی نعمت کی جو قدر ہوتی ہے یا اس کا شکر ہوتا ہے اس کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے اس کو اللہ نے دولت سے نوازا، نہ اس میں زکات دیتا ہے، نہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، نہ عزیز و اقارب کا خیال رکھتا ہے، نہ فیملی کو صحیح طریقے سے کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، بس ہر نماز کے بعد ایک تصویر شکر کی پا لیتا ہے، یا اللہ تعالی شکر، یا اللہ تعالی شکر، یا اللہ تعالی شکر۔ وہ میں نے شکر ادا کر دیا ہے، تو یہ کوئی شکر نہیں۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے اس کا شکر کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے تو ایز بھی مسلمان شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا سے چلے ہی جانا ہے، ہم اپنی اولاد کو اچھی تعلیم تربیت کا اہتمام کر کے کوشش کریں کہ وہ اچھے انسان بنیں، اور اس کوشش کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے رزق حلال کا اہتمام کریں۔ اولاد کا یہ حق ہے اور والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو رزق حلال کریں، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور اگر حرام کی پرورش سے پھر وہ اچھے نتائج کا انتظار کریں تو یہ بھی شاید غلط فہمی۔ نمبر 2، جتنی اچھی ایفرٹس وہ کر سکتے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے وہ کوشش کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارے دین کا مزاج دنیا کا کوئی بندہ وہ اصلاح نہ کرے اور وہ کہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کروں، دیٹس ٹوٹلی امپاسبل، ممکن ہی نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ اہل اللہ آپ کو ملیں گے، جن کی شخصیات سے لوگ متاثر ہوئے، جن کی گفتگو سے متاثر ہوئے، جن کی صحبت سے متاثر ہوئے، یقینی طور پر وہ اصلاح یافتہ ہوں گے۔ وہ بات اثر ہی نہیں کرتی، والدین ہوں یا کوئی اور ہو، جب تک اپنی اصلاح کے لیے اپنی خلوت کی زندگی میں کوشش نہیں کرتی۔ جلوت کی جو زندگی ہوتی ہے، محفل کی زندگی ہوتی ہے، اس میں تو سارے لوگ ہی کوشش کرتے ہیں اچھے کپڑے ہو، اچھی جوتی ہو، اچھا گیٹ اپ ہو، لوگ دیکھیں۔ اصل زندگی ہماری خلوت کی زندگی ہوتی ہے، ہماری پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس میں ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ خلوت کے گناہ جلوت کی زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے نا اللہ کے ساتھ کہ اپنی پرائیویسی کی زندگی میں ہم یہ غور و فکر ہی نہ کریں، سوچیں ہی نہ کہ اللہ مجھے دیکھنے والا ہے، ہم نیکی کی طرف جائیں، اور اپنی جو جلوت کی زندگی ہے، محفل کی زندگی ہے، دوست احباب رشتہ داروں میں، وہاں پر اچھے کپڑوں میں مضبوط کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ایک اچھا انسان ثابت کرے، لیکن وہ ہماری وہ زندگی ہے جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو، اس میں ہم نیکی کی طرف نہ۔ اور وہ والدین اللہ کی نعمت ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، ان کی لوگ افکر کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، سارے معاملات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں بارہا والدین کی اطاعت کا، فرما برداری کو حکم دیا گیا، لیکن اکثر و بیشتر اس موضوع پر
والدین کے حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے کہ والدین کا بڑا مقام ہے، لیکن اندر ہینڈ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کے جہاں پر حقوق بہت زیادہ ہے وہاں پر ان کے فرائض بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی اولاد کو رزق تمام کر کے ان کی پرورش کرے، انہیں محنت مزدوری کرنی پڑے، کام کا جو کرے، کسی وجہ سے آرام کمانا اور فوری کرنا، اس کے اچھے نتائج مترتب ہوں گے، یہ بھی ناممکنات میں سے ہوتا ہے قریباً۔ نمبر 2، آدمی اپنی اصلاح نہ کرے اور کوشش یہ کرے کہ بچے بڑے دیں۔ ایک بندہ صبح 10 بجے اٹھے اور پتا چلے گا کہ بچوں نے نماز نہیں پڑھی، ان کو پکڑ دے گا نماز نہیں پڑھی، کیا اثر ہوگا؟ وہ سوال کر سکتے ہیں یا ادبن خاموش بھی رہیں تو سوچ تو سکتے ہیں کتنا ہی اچھا کام تھا تو ابو جی سوچ کے کرتے۔ ایک آدمی خود اسموکنگ کرتا ہے، بچوں کے سامنے اسموکنگ کرتا ہے، اور ایک دن بچہ بھی سگریٹ اٹھا کے پینے کی بجائے اس کو ڈانٹتا ہے یہ بہت برا کام ہے کہ تم نے نہیں کرنا۔ وہ سوچے گا تو صحیح کہ اتنا ہی برا کام ہے تو ابو جی خود کیوں نہیں بچتے؟ یعنی اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے لیے والدین کو اپنی پیرنٹل ریسپانسبلٹی ادا کرنے کے لیے پہلی سٹیج، پہلا فیز یہ اختیار کرنا پڑے گا کہ انہیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اگر باپ بننے سے پہلے یا بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے انسان کمزور ہے، ماحول معاشرے کی برائیاں، خطائیں، گناہ، انسان اگر اس میں ملوث ہو گیا ہے، اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، تمہیں اس کے تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کے لیے لوگوں کے ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ کبھی وضو کر کے، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے کسی گوشے تنہائی میں بیٹھ جائیں، 2 نفل توبہ کے پڑھیں اور روئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ پاک مجھ سے خطائیں ہوگی، اب میں اپنے آپ کو سیدھے رستے پر لانا چاہتا ہوں۔ آج اللہ کی صحبت اختیار کریں، اللہ کے نیک بندوں کے بتائے ہوئے ان وظائف اور آپ کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ سے مانگے ہدایت وہ دیتا ہے، اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور پھر کے بعد اپنے خوبصورت کے لیے اس میں اثر ہوگا۔ اگر والدین خود خدا نہ خاصہ گھر کا ماحول بہتر نہ بنائے اور اولاد سے توقع کرے کہ وہ اچھی ہو جائیں گی، آپ ایک دیکھیں نا، کسی پر بلیم تو ہم کر سکتے ہیں کہ فلاں کی ذمہ داری فلاں کی، ہم ابھی جمعہ پڑھ کے فارغ ہو گئے، سب بندے اپنے اپنے گھروں آپ میں گھر جائیں گے، جب پہلا قدم اندر سے تو آپ اس کے بعد بڑا بندہ پرائم منسٹر بھی یہاں کا اندر داخل ہونا چاہے آپ سے اجازت لے گا، اجازت لے گا۔ اگر آپ کہیں کہ یس یو کین کم ان، وہ اندر آئے گا، ادروائز ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو گو انٹو۔ اس کے بعد اندر کا ماحول کیا کہ آپ کو پتا ہے، آپ کے اہل کو پتا ہے، کبھی کو پتا ہے تم وہاں کیا کرتے ہو۔ اگر تمہارے پاس جگہ زیادہ ہے کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اندر کا ماحول کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے، آپ کے اہل خانہ کو پتا ہے، آپ کی فیملی کو پتا ہے تم وہاں کیا کرتے ہو۔ اگر تمہارے پاس جگہ زیادہ ہے، ایک کونا نماز کے لیے مختص کر سکتے ہو، بچوں کو ساتھ کھڑے کر کے وہاں نماز پڑھ سکتے ہو، بچے وہاں پر لے کے جائیں، اس گھر میں کسی بھی وہاں پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے اہتمام کر سکتے ہو۔